آپ کے خلاف کوئی پوسٹر لگا دیا گیا، پھر ایک سینٹر ہے جس میں آپ کو بول کر یعنی آپ کو کوئی میسج کر دیتا ہے ٹیکسٹ پہ، آپ کے خلاف کوئی آڈیو ریکارڈ جاری کر دیا جاتا ہے، یہ تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیفامیشن میں آ رہی ہیں۔ ڈیفامیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، ڈیفامیشن ہے ہتک عزت، 2 ماہ کا اور 60 دن کا ہے۔ تو ودن 60 ڈیز آپ کو اس بندے کو جس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے اس کو انفارم کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ نادیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیفامیشن۔ ڈیفامیشن کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی، ڈیفامیشن ہے ہتک عزت، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو ڈیفیم کرنا۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ایک خبر چلی تھی کہ ڈیفامیشن کا ایک سوٹ تھا جو میشا شفیع نے علی ظفر جو سنگر ہیں ان کے اگینسٹ میں کیا تھا۔ اس میں میشا شفیع کورٹ میں یہ اپنا سٹانس لے کے آئی تھی کہ جو علی ظفر ہیں انہوں نے ان کو جسمانی طور پر ہراساں کیا ہے، لیکن میشا شفیع اتنے سال کیس چلنے کے باوجود عدالت میں اپنا موقف ثابت نہیں کر سکی، اور جس کی وجہ سے ان کو پھر 50 لاکھ روپے عدالت کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے کیونکہ علی ظفر کی عزت کو خراب کیا ہے تو آپ کو 50 لاکھ روپے ادا کرنے پڑیں گے۔ تو اس طرح یہ سوٹ جو ہے مارچ 2026 میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ ناظرین، آپ کو اس سوٹ کے ڈیفامیشن سوٹ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر انسان کی عزت بہت عزیز ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی ایک دوسرے کی عزت کریں اور کروائیں، تو آپ سورۃ حجرات اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کا تمسخر نہ اٹھائیں، کسی کا یعنی جھوٹے نام نہ رکھیں، نہ کریں۔ تو آپ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو آپ کا دین بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اس بندے کو منع کرے، بھئی میں نے کوئی ایسا تمہارے ساتھ کیا نہیں تو تم کیوں میرے خلاف بہتان لگا رہے ہو۔ تو اسی طرح پاکستان ہے، جو پاکستان میں پاکستان پینل کوڈ ہے، پاکستان کا جو پی پی سی ہے وہ بھی آپ کو سیکشن 500 499 502 تک یہ ڈیفامیشن کی آپ کو ساری ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے اگینسٹ کسی نے کچھ ایسا کام کیا ہے تو آپ کورٹ میں آئیں۔ اچھا، ڈیفامیشن کی میں آپ کو بتاؤں قسمیں کتنی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لائبل اور ایک ہے سلینڈر۔ لائبل یعنی تحریری طور پر کوئی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے، لکھ کے دے دیتا ہے آپ کو، یعنی اشتہارات آپ کے خلاف آ گئے، آپ کے خلاف کوئی پوسٹر لگا دیا گیا، پھر ایک سینٹر ہے جس میں آپ کو بول کر یعنی آپ کو کوئی میسج کر دیتا ہے ٹیکسٹ پہ، آپ کے خلاف کوئی آڈیو ریکارڈ جاری کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں جو ہیں یہ ڈیفامیشن میں آ رہی ہیں، اور اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور مت کریں، اس کو شٹ اپ کال دیں۔ آپ کے پاس ایک جو قانون نے راستہ دیا ہوا ہے، آپ کورٹ میں آئیں اور اس کی بھی زندگی مشکل میں ڈالیں جس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے، آپ کی انسلٹ کی ہے، آپ کو معاشرے میں بدنام کیا ہے۔ اچھا ناظرین، اگر میں آپ کو اس میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ کو ڈیفیم کر رہا ہے، آپ کے ہتک عزت کر رہا ہے، آپ کی عزت اچھال رہا ہے، تو اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ کسی نے 3 سال پہلے آپ کو کوئی بات کی تھی تو آپ کو ایک دم یاد آیا تو آپ کورٹ میں چلے جائیں، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، لمیٹیشن ایکٹ ہے۔ تو جیسے 2002 میں ڈیفامیشن آرڈیننس تھا، اس میں یہ تھا 6 ماہ کا پیریڈ، لیکن اب جو امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں لاء میں، تو اب یہ آپ کے پاس جو وقت ہے وہ 2 ماہ کا اور 60 دن کا ہے۔ تو ودن 60 ڈیز آپ کو اس بندے کو جس نے آپ کو ڈیفیم کیا ہے اس کو انفارم کرنا پڑے گا کہ تم نے مجھے ڈیفیم کیا ہے اور میں تمہارے اگینسٹ میں کورٹ میں جا رہا ہوں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا ناظرین؟ اس میں آپ یہ کریں گے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایڈوکیٹ کو، کسی وکیل کو ہائر کریں گے، اس سے ایک لیگل نوٹس بنائیں گے، اور وہ لیگل نوٹس اس کو لکھیں گے جس میں اس نے یعنی کس طریقے سے آپ کو ڈیفیم کیا ہے، اس نے کس طرح آپ کی عزت اچھالی ہے، اس کو وارن کریں گے، اور 14 دن تک آپ دیکھیں گے۔ اگر وہ آدمی آپ سے سوری نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو پھر اس کے بعد آپ کورٹ پروسیڈنگز میں چلے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ جو ہے وہ آپ کو نہ صرف ریلیف کے لے کے دیتے ہیں، بلکہ اس میں آپ جو کلیم کریں گے ہرجانہ ڈیمیجز وہ بھی آپ کو لے کے دیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میشا شفیع اور علی ظفر کے کیس میں علی ظفر کو میشا شفیع کو وارن کیا گیا ہے کہ ان کو 50 لاکھ روپیہ دیں۔ ابھی مجھے نہیں لگتا یہ کیس ختم ہوگا ادھر، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ اپیل میں ہائی کورٹ تک چلی جائیں، لیکن ابھی جو کرنٹ جو ججمنٹ تھی، اس آرڈر تھے کورٹ میں، اس میں یہی آرڈر تھا کہ میشا شفیع کو 50 لاکھ روپے پے کرنے ہوں گے ایز اے ہرجانہ۔ تو ناظرین، آج کا بھی ٹاپک کو ہم ادھر ہی کنکلوڈ کرتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بھی اویئر رہنا چاہیے، اپنی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے کہ اگر ان کو کوئی ڈیفیم کر رہا ہے، ان کے اگینسٹ کوئی جا رہا ہے، تو وہ بھی اس کو اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا لمبا کیس نہیں ہوتا، اب تو
اسپیشل ٹرائبونلز بن گئے ہیں بڑے سب شہروں میں، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، جہاں پہ یہ ان کو سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو جلد از جلد، ان کو لمبی ان کی سنوائیاں نہ ہوں، ان کو جلد از جلد ہے ان کو کنکلوڈ کر کے ریلیف دیا جائے جس بندے کی عزت اچھالی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔